دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا چاند تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا 10ویں کی طرف چلا جا رہا ہے۔ چاند ستاروں کی آنکھیں فاطمہ کی چاند ستاروں کو ارض کربلا دشت نینوا میں دیکھ کے رو رہی ہیں۔ فرشتے سوگوار ہیں، آسمان اشکبار ہے، اور آج 6 محرم ہے۔ 6 محرم کا پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے بطول زہرا کی میزبان پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا لے کے حاضر ہوئی ہوں، اور ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں وہ جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، معروف اسکالر۔ ہم آپا سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا، 6 محرم کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، بالکل، اور حضرت علی اصغر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے چھوٹے بچے کو اپنے ہمراہ کیوں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، تمام ناظرین کو، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات اور تمام گھرانے کو، پورے خانوادے کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ ایام غم ہے، یہ رونے کے دن ہیں اور رونے کی راتیں ہیں، گریے کے دن ہیں، گریے کی راتیں ہیں، پرسے کے دن ہیں، پرسے کی راتیں ہیں، اور یہ وہ ایام ہے کہ جس میں شہزادی کونین کا گھرانہ اب موت کی جانب لحظہ بہ لحظہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جب ایک ایک دن کم ہوتا چلا جائے گا اور ہم عاشورے سے قریب ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند کی روایات میں 6 محرم کو منسوب کیا گیا ہے باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام سے۔ حضرت علی اصغر کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، حضرت علی اکبر کی بڑی شخصیت ہے۔ میں اپنے ہی شعر کے ایک ربائی سنانا چاہتی ہوں اس وقت حضرت علی اصغر کے حوالے سے کہ اصغر سا کہیں باب حوائج نہیں دیکھا، اصغر سا کہیں باب حوائج نہیں دیکھا، ایسا کہیں معیار سخاوت نہیں دیکھا، اور مانگا جو سکینہ کے وسیلے سے کسی نے، لوٹایا ہو خالی یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ باب الحوائج کا جھولا موجود ہے، اور اس وقت 6 محرم ہے، پوری دنیا میں اس وقت حضرت علی اصغر کا نام لیا جا رہا ہے، حضرت علی اصغر کے واسطے سے وسیلے سے تصدق سے مانگا جا رہا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ان کے واسطے سے وسیلے سے ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جتنی بھی خالی گودیاں ہوں پروردگار عالم ان گودیوں کو بھر دیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ کا سوال بہت زیادہ معنی طلب ہے، اس لیے کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اس سفر پہ کیوں لیا، جبکہ حضرت علی اصغر بہت کم سن تھے، یعنی ایک نوزائیدہ بچے تھے کہ جس وقت یہ مدینہ منورہ سے یہ قافلہ چلا ہے 28ویں رجب کو، تو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ نے بھی اس وقت یہی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پھوپھی اماں میں بنو ہاشم کی کسی بھی عورت کو کا دودھ پلا کر اس بچے کو پال لوں گی، اور آپ علی اصغر کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ اور حضرت زینب کبریٰ نے چاہا کہ فاطمہ صغریٰ کی آغوش سے لے لیں، بی بی ام رباب نے چاہا، بلکہ خاندان عصمت و طہارت کی ایک ایک خاتون نے چاہا، لیکن علی اصغر کسی کی آغوش سے، فاطمہ صغریٰ کی آغوش سے اس کی آغوش میں لائے، یہاں تک کہ یہ خبر باہر پہنچی، مردانے میں پہنچی، اور جب مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت بھی وہی منظر تھا کہ تمام اہل خانہ نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، بی بی فاطمہ صغریٰ سینے سے لگائی ہوئی تھی حضرت علی اصغر کو، اور حضرت علی اصغر بہن کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اور اسی وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے کچھ جھک کر کانوں میں کہا حضرت علی اصغر کے، اور حضرت علی اصغر نے بہن کو سے جدا ہو کر اور باپ کے سینے کی جانب ہمک کر آ گئے۔ تو قرینس قیاس یہی ہے، کان میں کہیں بھی بات تو ویسے بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن جو مقاتل میں، تواریخ میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ علی اصغر اگر تم نہ ہوگے کربلا میں تو حجت کو کون تمام کرے گا، کربلا کی قربانی کو کون مکمل کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حضرت علی اصغر کا لے کے چلنا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی تھی، دھوپ کی شدت تھی، آفتاب کی حدت تھی، اور یہ گرمی کا سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا عرب کی سرزمین پر، اور امام علی مقام کو بھی مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے جانا تھا، یعنی پہلے مکہ جانا تھا،
اس کے بعد عازم عراق ہونا تھا. عازم عراق یعنی منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے اور وہاں پہنچ کر بھی شب عاشور ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگ لی. بالکل یہ سوال میں اچھا اب جب ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی تو کربلا تو سج چکی تھی, بالکل خیمے تو نصب ہو چکے تھے, العطش کی صدائیں تو بلند ہو رہی تھیں. یہ جنگ کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ 9 محرم کو بھی شاید جنگ ہو جاتی, 9 محرم کو بھی کربلا منعقد ہو جاتی, لیکن ایک رات کی مہلت کیوں مانگی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے؟ تو اب یہاں پر بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ 10 محرم کو حضرت علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہوتی, تو اس ایک دن کے لیے یعنی 6 مہینہ میں ایک دن باقی رہتا 9 محرم میں, اور قربانی کے قبول ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے کی عمر ہونی چاہیے. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں معلوم کر سکتے ہیں, جن کو کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا, کسی مقاتل کی کتاب میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی توضیحات نہیں ہوتی, کوئی توجیحات نہیں ہوتی, لیکن جب ان باتوں کو ہم مسلسل 1400 برس سے بیان کر رہے ہیں, اور اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کربلا ایک ہی دفعہ منعقد ہوئی ہے. کون باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا لہو اپنے منہ پر مل لے گا؟ کہاں کون سی تاریخ میں ہے؟ کہیں پر بھی یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ کسی فقہ میں بھی نہیں ہے, کسی شریعت میں بھی نہیں ہے, لیکن بہت ساری کربلا صرف ایک دفعہ. حسین ابن علی کے لیے احکامات کچھ الگ تھے. حضرت علی اصغر علیحدہ شخصیت تھے, وہ باب الحوائج یوں ہی نہیں قرار پائے. تو اس الگ سے جو ہمیں معاملات نظر آتے ہیں, یقیناً اس نے کربلا کا حسن بڑھا دیا ہے. اسی طرح پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا دوسرا سوال ہے کہ مولا علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب کیوں دیا گیا جبکہ وہ 6 ماہ کے تھے؟ تاریخ تشیع میں ہمیں کئی باب الحوائج نظر آتے ہیں. یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا, بی بی ام البنین کو باب الحوائج کہا گیا, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا. اسی طرح سے حضرت علی اصغر کل 6 مہینے کی عمر ہے مقتل کربلا میں, لیکن انہیں باب الحوائج کہا گیا. تو یہ جو ہمیں چند تواریخ ملتی ہیں باب الحوائج کی, یہ در حقیقت ان شخصیات کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے کربلا میں کتنی عظیم قربانی دی کہ جس کی بنا پر باب الحوائج کوئی آسان لقب نہیں ہے. یعنی جن کے در پر آپ کی حاجتیں پوری ہو رہی ہوں, جن کے در پر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں, ان کو باب الحوائج کہتے ہیں. تو حضرت علی اصغر, یقیناً کربلا میں حضرت علی اصغر سے زیادہ مظلوم کون سی قربانی تھی؟ یوں تو ہم جب ہر قربانی کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی اکبر کی قربانی پہ لگتا ہے کہ اس سے عظیم قربانی کیا ہو سکتی ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بازو کٹ جانا, خود امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چلنا, یہ ساری بہت عظیم قربانیاں ہیں. لیکن اس 6 مہینے کے بچے کی جو قربانی ہے, اس قربانی پر تاریخ عالم انگشت بدندہ ہے کہ حسین وہ کام کر گئے جو دنیا میں کوئی نہ کر سکا, بلکہ کائنات میں کوئی نہ کر سکا. تو 1400 برس سے ہمارے یہاں حضرت علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا, باب الحوائج کہہ کر پکارا جاتا ہے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ کسی سے بھی مانگیں در اہل بیت پر قبول ضرور ہوتی ہے, لیکن جب باب الحوائج کا واسطہ دے کر مانگا جاتا ہے تو ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں. بے شک, سبحان اللہ, بہت بہترین. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, حسینی پھول کے جیسا کوئی گلاب نہیں, کوئی بھی چاند مثال مہ رباب نہیں, لقب ہے باب الحوائج اسی لیے تیرا, تیری عطاؤں کا اصغر کوئی حساب نہیں. ہم آپا سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید سوالات کریں گے. آپا گہوارہ بہت ماشاءاللہ حسین ہے, تو اس سے ریلیٹڈ میرے مائنڈ میں سوال آ رہا ہے کہ آپ اس کی کچھ تاریخ پر روشنی ڈالیں.
دیکھیں جب بھی مقتل کربلا کی بات آئے گی، جب بھی کسی کوئی عزا خانہ نظر آئے گا، جب بھی اس میں ایک جھولا نظر آئے گا، بالکل اس کے اوپر حضرت علی اصغر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر نہ بھی لکھا ہوا ہو تو آپ کا ذہن کہاں پہ جاتا ہے؟ بالکل آپ کا ذہن کربلا کے اسی بچے پہ جاتا ہے کہ جس کو امام علی مقام گہوارے سے لے کر مقتل کربلا میں گئے تھے۔ اچھا، اس پوری عزا خانے کی تاریخ ہے، یہ علم حضرت عباس علمدار ہے، شہزادہ قاسم کا وہ سامنے نام ہے، یہ گہوارہ حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے، یعنی یہ جو عزا خانہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ارمان ہیں۔ کربلا میں حضرت عباس کا علم بڑھا دیا گیا تھا، لہٰذا 1400 برس سے ہمارے عزا خانوں میں حضرت عباس کا علم نصب ہے۔ کربلا میں حضرت علی اصغر کا جھولا جلا دیا گیا تھا، لہٰذا آج بھی عزا خانوں میں حضرت علی اصغر کا جھولا موجود ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جنازہ نہیں اٹھ سکا تھا، لہٰذا آج بھی عزا خانوں میں تابوت امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ کربلا میں سکینہ بنت الحسین کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی تھی، آج بھی 13 صفر کو ہر مقام پر مجلسوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ میں خود اس مرتبہ زیارت اربعین پہ کربلا میں تھی تو میں کچھ بالیاں لے کر گئی تھی، کچھ مجھے لوگوں نے بھی تحفے میں دی تھی کہ آپ یہ وہاں پر نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے عراقی بچیوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں تو میں نے بیگ میں رکھی ہوئی تھی، اور جب چلتے ہوئے بچے پانی پلا رہے ہیں، کبھی کسی کو چائے دے رہے ہیں، بہت خدمت کی عراقیوں نے۔ تو ایک مقام ایسا آیا کہ میں نے ایک عراقی بچی کو بالیاں دیں تو وہ بچی اتنا خوش ہوئی ان بالیوں سے کہ وہ بابا بابا کہتی بھی نا اپنے والد کے پاس دوڑی کہ دیکھیں مجھے کسی نے بالیاں دی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ سب بے اختیار رونے لگے۔ کسی نے سکینہ بنت الحسین کا نام نہیں لیا، کسی نے امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لیا، صرف بالیاں تھیں، وہ بچی تھی اور اس کے والد تھے، لیکن آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا کہ سکینہ بنت الحسین کی بالیاں چھینی گئی ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے جب بھی مراسم عزاداری کی بات ہوتی ہے، جب بھی عزا خانے میں موجود تبرکات کی بات ہوتی ہے، جب بھی کربلا کی بات آتی ہے، اگر گہوارہ آپ کو کہیں پر جھولا رکھا ہوا نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے، اس 6 مہینے کے بچے سے کہ جس کو امام علی مقام گہوارے سے لے کر چلے تھے اور بعد میں حضرت علی اصغر کا جھولا شام غریبہ میں جلا دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، بہت بہترین تاریخ آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بتائی ہے۔ اب پروگرام میں آخری سوال شامل کروں گی کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مقتل کربلا میں شہادت کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ بڑے اندوہناک واقعات ہیں، بلکہ یہ قلب و ذہن کو ہلا دینے والے واقعات بھی ہیں۔ اور جب ہم حضرت علی اصغر کی شہادت کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے اس واقعے کو کسی مجلس میں بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ہندوستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین کا سفر کر رہے تھے، بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ جانتے بھی تھے ان کو، کچھ لوگ نہیں بھی جانتے تھے، تو کسی نے کہا کہ واقعات کربلا کچھ سنائیے۔ تو اس ٹرین کے ڈبے کے اندر ایک ہندو آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے جب سارے واقعات کربلا کو سنے اور جب حضرت علی اصغر کی شہادت کی بات آئی تو ایک دم وہ ہندو شخص تھا لیکن وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ کیا اب اس معصوم بچے کو بھی یہ لوگ مار دیں گے؟ تو اب ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے بتایا کہ ہم بے ساختہ رونے لگے کہ ایک ایسا انسان جسے اسلام کا کچھ نہیں پتہ، جو مسلمانوں کو نہیں جانتا، جس نے حضرت علی اصغر کو دیکھا بھی نہیں ہے، صرف اس نے 6 مہینے کی عمر سنی اور صرف اس واقعے کو سنتے سنتے اس کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت علی اصغر کو ایک مرتبہ شہید نہیں کیا گیا، حضرت علی اصغر کو کئی مرتبہ شہید کیا گیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی اصغر کو پہلی شہادت تب ملی ہے کہ جب امام علی مقام نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا تو خیمے میں سے رونے کا شور بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے در پر آئے اور پوچھا بہن زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ میں بہت مختصر طور پر عرض کر رہی ہوں تاکہ پوری گفتگو کو مکمل کر سکوں۔ ایک قصہ مختصر، امام حسین علیہ السلام نے بیوی ام رباب سے کہا کہ بچے کو سنوار دو اور اسے لے کے مقتل میں چلے، اور جب کیونکہ گرمی بہت سخت تھی، دھوپ بہت شدید تھی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو ابا کے دامن سے چھپا لیا۔ اب جب ابا کے دامن سے چھپایا اور لشکر یزید کے سامنے پہنچے ہیں تو
لشکر یزید کے سپاہیوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ کچھ صلح صفائی کے آثار پیدا ہو سکیں، لیکن امام حسین علیہ السلام حجت خدا تھے، معصوم منصوص من اللہ تھے۔ آپ نے علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ قرآن ناطق کا ایک سپارہ ہے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا کہ علی اصغر حجت کو تمام کر دو۔ علی اصغر نے ننھی سی زبان کو نکال کر اپنے ہونٹوں پر پھرایا، اور تاریخ کی گواہی کہ لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، اور اس وقت حرملہ سے کہا گیا کہ قطع بر کلام حسین، عمر ابن سعد نے کہا، اور جیسے ہی حرملہ سے کہا تو حرملہ نے ایک تیر سے شعبہ نکالا، تیر سے شعبہ جو کہ جانوروں کو نہر کرنے کے لیے مقتل کربلا میں استعمال ہوتا تھا، سرزمین عرب پر استعمال ہوتا تھا، اسے حضرت علی اصغر کے لیے نکالا، اور جب وہ تیر سے شعبہ چلا ہے تو بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، علی اصغر کا گلا چھٹ گیا، حسین کا بازو ٹوٹا، اور چند قطرے، ظاہر کئی روز کی پیاس تھی کربلا کے مقتل میں، چند قطرے لہو کے تھے جو امام حسین علیہ السلام نے بچے کو لے رکھا تھا تو وہ ان کے ہاتھوں پر آ گئے۔ جب ان کے ہاتھوں پر آئے تو مولا نے چاہا کہ جانب زمین پھینک دیں، زمین سے آواز آئی کہ نہیں، یہ فرزند رسول، اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو قیامت تک کے واسطے ایک قطرہ اناج کا نہ اگے گا۔ مولا نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کی جانب پھینک دیں۔ آسمان سے صدا آئی کہ نہیں فرزند رسول، اگر یہ آسمان کی جانب خون ناحق آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا۔ امام حسین علیہ السلام مجبور تھے، مولا نے اس خون کے قطروں کو اپنے چہرے پر مل لیا، کہا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنا دی، مقتل کربلا میں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، مقتل کربلا میں ننھی سی قبر بن گئی۔ اور اس کے بعد کے واقعات بھی یقیناً آپ سب کے ذہن فکر میں موجود ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، شام غریبہ میں خیموں کو جلا دیا گیا، حضرت سید سجاد کے پشت سے بستر کھینچ دیا گیا، جناب زینب کے سر سے چادر چھن چکی، رات کئی پہر گزر چکی تھی کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے گھبرا کر کہا کہ بی بی ام رباب سے کہ آپ کے بچے کی خیر ہو، اور پوچھا کہ کیا سبب ہے اس وقت یہ کہنے کا، کہا کہ فوج یزید میں سروں کو گنا جا رہا تھا، اب شہداء کے سروں کو جب گنا جا رہا تھا تو 71 سر ملے، تو ایک سر کہاں گیا؟ عمر ابن سعد کو یاد آ گیا کہ حسین ایک بچے کو گود میں لے کر آئے تھے، اس بچے کا سر نہیں ہے ان سروں میں شامل۔ لشکر یزید کی کچھ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا حسین اس ننھے سے بچے کی لاشوں کو لے کر پشت خیمہ پر گئے تھے، اور شاید وہاں پہ ننھی سی قبر بنائی ہو۔ اور اس کے بعد عمر ابن سعد نے ایک تازہ دم فوج کا دستہ بھیجا، کہا کہ جاؤ اس بچے کی لاشوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ مقتل کربلا میں یہ تازہ دم فوجی دستہ اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوا تھا، اور ان نیزوں کو زمین میں جہاں پر بھی نرم مٹی دیکھتے وہاں زمین میں ڈالتے، اور اس کے بعد کہتے کہ نہیں، جب وہ نیزہ باہر آتا کہ نہیں یہاں نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مقام پر پہنچے تو جب نیزہ باہر آیا تو حضرت علی اصغر کا لاشا اس کے اوپر آ گیا۔ دوسری مرتبہ حضرت علی اصغر کو یوں اذیت دی گئی، اور تیسری مرتبہ 11ویں محرم کو تیسری مرتبہ جب سروں کو تن سے جدا کیا گیا تو حضرت علی اصغر کے تن کو سر سے جدا کر دیا گیا۔ ایک روایت جو کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا حسین سے گزارا جانے لگا تو کربلا حسین سے بیویوں کو گزارا گیا۔ بطول دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ ہمارے یہاں یہ کفن دفن اور تدفین کے ایسے مراحل ہوا کرتے ہیں کہ ان کو عورتوں کی نظروں سے دور رکھا جاتا ہے۔ عورت کا دل نازک ہوا کرتا ہے، وہ صنف نازک کہلاتی ہے، مگر کربلا کے یہ لعین ایسے سخت دل تھے کہ انہوں نے عورتوں کو مقتل کربلا کے درمیان سے گزارا، اور بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے گرایا اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے اپنے شہید کی لاش پر پہنچی ہیں۔ اور جس وقت حضرت ام رباب کو وہ ننھا سا لاشا ملا تو مجھے یقین ہے، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ جواب دیجیے گا کہ کوئی ماں جب اپنے بچے کو پیار کرتی ہے تو کہاں پہ پیار کرتی ہے؟ یا تو وہ پیشانی کا بوسہ لیتی ہے یا پھر اپنے اس کے بچے کے لبوں کا بوسہ لے لیا کرتی ہے، مگر حضرت علی اصغر کا تو سر ہی نہیں تھا، وہ سر لشکر یزید کے پاس تھا۔ اس بچے کو گود سے لگا کر ماں نے کہاں پر بوسہ دیا ہوگا، ماں نے کہاں پر اس چاند سی پیشانی پہ کیسے پیار کیا ہوگا۔
بہرحال حضرت علی اصغر کربلا کے وہ کمسن شہید ہیں، کربلا کے وہ کمسن ترین شہید ہیں کہ جن کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، جن کی مظلومیت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ حضرت علامہ عرفان حیدر عابدی کا میرے خیال میں یہ کلام ہے، 4 مصرے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ یہ قربانی کیوں ضروری تھی، حضرت علی اصغر کی قربانی امام علی مقام نے کیوں دی، کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہا